معزز سامعین، اب بنا کسی تاخیر و تمہید کے میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں جو اخلاص و محبت کا پیکر، اخلاق رضیہ سے بالا تر، اوصاف حسنہ سے متصف، جس کو ہمیشہ ادب کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا گیا ہے اور ادب کی نگاہوں سے دیکھا گیا ہے، جس سے میری مراد ادیب با کمال، مقرر شیریں بیاں، مفتی جلیل، خلوص للہیت کی مجسم تصویر، آج کے اس اجلاس کے خواجہ اور امیر، میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں ہم سب کے بڑے، ہم سب کے محسن کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا غلام نبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، اس شعر کے ساتھ کہ ان کے گھروں میں جہاں مٹی کے گھڑے رہتے ہیں، کہ ان کے گھروں میں جہاں مٹی کے گھڑے رہتے ہیں، قدم چھوٹے ہیں مگر لوگ بڑے رہتے ہیں، کہ ان کے گھروں میں جہاں مٹی کے گھڑے رہتے ہیں، قدم چھوٹے ہیں مگر لوگ بڑے رہتے ہیں، اور جاؤ جا کر کسی درویش کی عظمت کو دیکھو، اور جاؤ جا کر کسی درویش کی عظمت کو دیکھو، تاج پہنے ہوئے جو پیروں میں پڑے رہتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ ہم خاموش کھڑے رہتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ ہم خاموش کھڑے رہتے ہیں، مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں، جس سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد غلام نبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آواز بڑھا دو، آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کے لیے کہہ دیجیے، آواز کے لیے۔ پھر گلے پہ اثر کرے گا، ہم بستنے ہیں بس۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله مولانا العظيم۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، من يأخذ عني لهؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا، اتق المحارم تكن أعود الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی ہمارے مشفق و مکرم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب زید مجدہم نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا ہے، اور ابھی ایک ہمارے مہمان محترم
جو دور و دراز سے تشریف لے کر ہمارے درمیان میں آئے ہیں، ان کی انتہائی انمول اور قیمتی باتیں آپ حضرات کو سننی ہیں۔ میرے رفیق مکرم اس مدرسے کے ناظم حضرت مولانا مفتی سعید الزماں صاحب دامت برکاتہم نے مجھے بھی حکم دیا کہ اس نورانی مجلس اور روحانی مجلس میں شرکت کروں، اور یقیناً یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ یہاں کی حاضری سے آپ حضرات کی ملاقات ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو آدمی جو ایمان والے ہوں اور ان میں آپس میں تعلق اور محبت، واحد فی المشرق وآخر فی المغرب، ایک ان میں سے مشرق کے اندر رہتا ہو، ایک مغرب کے اندر رہتا ہو، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو قیامت میں جنت میں جمع فرما دیں گے۔ مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا ہے، اللہ رب العالمین جنت میں بھی جمع فرما دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس دور پر فتن کے اندر میرے بزرگ اور دینی بھائیوں، اس مجلس کا انعقاد کرنا اور دینی جلسے کا قائم کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ حضرات، مدرسے کے وہ کارکنان اور کمیٹی کے وہ ذمہ دار حضرات اور آپ حضرات جو ان کے دست و پا ہیں، آپ حضرات نے مل کر دینی مجلس قائم کی ہے ایسے دور کے اندر کہ جہاں طرح طرح کی ایمان کو لوٹنے والی چیزیں قدم قدم پر موجود ہیں۔ یقیناً آپ حضرات کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ مقبول ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کی تمام دلی مرادوں کو قبول فرما لے، آمین۔ اور ہمارے اس مدرسے کو حضرت مفتی صاحب زیدہ مجدہم کی سرپرستی اور ان کی نظامت کے اس نورانی دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم اس کو ترقی عطا فرمائے، آمین۔ میرے بزرگوں اور نوجوان دوستوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، تفصیلی تقریر کا موقع نہیں، مگر چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ آج کے اس دور کے اندر صرف ایک ملک کی بات نہیں بلکہ بین الاقوامی طور پر آج مسلمان پریشان حال ہے۔ کسی ملک کو، کسی خطے کو، کسی علاقے کو آپ کنگال کر دیکھیں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، وہاں اگر کوئی پریشان قوم ہے تو اس کا نام مسلمان ہے۔ آج کے اس دور کے اندر نہ اس کی جان محفوظ ہے، نہ اس کا مال محفوظ ہے، نہ ایمان محفوظ ہے، نہ اعمال محفوظ ہے۔ بزرگوں اور نوجوان دوستو، خاص طور سے میرا روئے سخن نوجوانوں کی طرف ہے۔ یہ ہمارے بزرگ جو اس وقت موجود ہیں، سفید ریش ہے، سفید بال ان کے ہو رہے ہیں، آج نہ کل، کل نہ پرسوں ان کو تو جانا ہے۔ اب ملت بیضا کی یہ کشتی نوجوانوں کے شانوں پر اور کندھوں پر چلنی ہے۔ بتاؤ نوجوانوں، اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہو کہ ہاتھ اٹھا کر بولو کہ انشاءاللہ تیار ہے۔ انشاءاللہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دین متین کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی آبیاری کے لیے میرے بزرگوں آج نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ بے شک ان حالات میں کہ جو حالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں، صبح کو نکلنے والا ہر سورج اور سورج کی ہر کرن کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت مسلمانوں کے اوپر نازل ہوتی۔
آخر ہم نے سوچا کہ وہ قوم کہ جو دنیا کی امام، دنیا کی پیشوا اور دنیا کی مقتدا تھی، اس کا حال ایسا کیوں بنا؟ میرے بھائیو، جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں اور تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک وہ بھی مسلمان تھے کہ جن کی طرف غیروں کی نگاہیں نہیں اٹھتی تھی، جن کے کارنامے ایسے تھے کہ غیروں کی نگاہیں جھکتی تھی۔ آج ہم ہیں کہ صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ہمارے پاس عمل ہے، نہ ہمارے پاس اخلاق ہے، نہ ہمارے پاس تہذیب و تمدن ہے۔ اس لیے بزرگوں، اللہ رب العالمین کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ اللہ نے صاف اعلان فرما دیا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام دنیا کے انسانوں کو اور دنیا کے ذرے ذرے کو اللہ کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگوں نے اس سبق کو بھلا دیا کہ جو سبق جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو زور سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور جو پیغام آپ نے ہمیں عطا فرمایا تھا اس پیغام کو ہم نے بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آسمان سے زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور زمین بھی ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بزرگوں، ابھی وقت دور نہیں گیا، اگر ہم ٹھان لیں، ہم سوچ لیں اور ہم عزم مصمم کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں دین اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک واقعہ اس امت کے سب سے بڑے محدث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے ایک روز ارشاد فرمایا، من یاخذ عنی لہؤلاء الکلمات، کون آدمی ایسا ہے جو مجھ سے چند باتیں سیکھ لے اور ان کے اوپر عمل کر لے اور ایسے لوگوں کو بتا دے کہ جو اس پر عمل کر سکے۔ یہ واقعہ جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 باتیں اپنی امت کے لیے، 5 ہدایتیں اپنی امت کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں، تم عمل کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو کہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، فقلت انا، میں نے عرض کہ اللہ کے رسول میں موجود ہوں۔ فاخذ بیدی فعد 5، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ میں لیا اور 5 باتیں ارشاد فرمائیں کہ 5 باتوں پر عمل کر لو اور کسی اور کو بھی بتا دو جو عمل کر سکے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس بات کا شوق ہے اور تمہارے دل کے اندر اس بات کا جذبہ ہے کہ تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار شمار ہو جاؤ اور سب سے زیادہ عبادت تمہاری ہو جائے۔ فرما اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عابد کہلاؤ۔ جو فواحش ہیں، جو منکرات ہیں، جو غلط باتیں ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر مسلمانوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، ان باتوں سے مسلمانوں کو رک جانا چاہیے۔ فرما اتق المحارم تکن عابد الناس۔ مسلمان کا شیوا نہیں تھا کہ کسی سے پیسہ لے لیا اور واپس نہیں کیا۔ مسلمان کا طریقہ تو یہ تھا کہ جب وعدہ کیا تو وعدہ پورا کیا۔ آج کی حالات ہم مسلمانوں کے ایسے ہیں کہ ایک غیر مسلم مسلمانوں سے کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔
زبان کی پختگی ہمارے پاس نہیں، ارادے کی سچائی ہمارے پاس نہیں۔ میرے بزرگوں، آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ تمام قومیں ہمارے اوپر اف کر رہی ہیں کہ مسلمان کو آج کیا ہو گیا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حکومتیں ظلم کرتی ہیں، ہمارے اوپر حکمراں طرح طرح کی الزام تراشی کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ بات نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کما تکونون یؤمر علیکم قضا، مسلمانوں اپنے حاکموں کو برا مت کہو، اپنے حاکموں کو برا مت کہو، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حکومت کا دینا اللہ کا کام ہے، حکومت کا چھیننا اللہ کا کام ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ جب اللہ چاہتا ہے حکومت لیتا ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے عزت لیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ اللہ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، کسی کے انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ اپنے حاکموں کو برا مت کہو، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو۔ لوگ یہ کہتے ہیں، پہلے سنتے تھے اب تو فلاں پارٹی حکومت میں آئے گی، ہمارے یہ کام بنیں گے، مسلمانوں کے حالات بدلیں گے، فلاں جماعت کی حکومت ہوگی تو مسلمانوں کے حالات بدلیں گے۔ مسلمانوں یاد رکھو، پارٹیوں کے بدلنے سے، سرکاروں کے بدلنے سے مسلمانوں کے حالات نہیں بدلیں گے، اعمال کے بدلنے سے ہمارے حالات بدلیں گے۔ اگر حالات کو بدلنا ہے تو اعمال کو بدلنا پڑے گا، اپنی زبان کو سچا کرنا پڑے گا، دین اسلام کے اوپر پختگی کے ساتھ عمل کرنا پڑے گا۔ آج کے حالات، لوگ شکوہ کرتے ہیں لیکن طرح طرح کے ناجائز اور حرام کاموں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ کون سی سرکار تمہیں نماز پڑھنے کے لیے منع کر رہی ہے؟ بزرگ اور بھائیو، یہ ہمارا اپنا فعل ہے۔ مسجدوں کے اندر نمازی نہیں، اتنا بڑا مدرسہ آپ حضرات نے قائم کیا ہے، آپ حضرات بالکل سچی بات بتاؤ کہ ہمارے کتنے گھروں میں سے کتنے بچے یہاں آ رہے ہیں؟ شاید پورے گاؤں کے ایک گھر میں سے ایک بچہ بھی یہاں نہیں آ رہا۔ اگر پورے گاؤں میں سے ہر گھر سے ایک بچہ یہاں پر آ جائے تو یہاں رونق پیدا ہو جائے اور یہاں جگہ نہ رہے۔ آپ حضرات نے مفتی صاحب کو چندہ دیا، بہت مبارک، اور صبح بھی انشاءاللہ دیں گے، لیکن یاد رکھو یہ چندہ ہمارا اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب ہمارے بچوں میں تعلیم آئے۔ جہاں آپ حضرات اپنے خون پسینے کی کمائی اپنے مدرسے کے اندر دیتے ہیں، وہی ضرورت اس بات کی اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں۔ مفتی سعید الزما صاحب کے ہاتھ پیروں کو مضبوط کریں، تعلیم کو مضبوط کریں۔ آج مسلمان تعلیم سے بہت پچھڑا ہوا ہے۔ تعلیم اگر ہوگی تو ہمارا قدم آگے بڑھے گا۔ اس لیے بزرگوں اور دینی بھائیوں، پہلی بات ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن عبد الناس۔ سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو حرام کاموں سے بچ جاؤ، جھوٹ بولنے سے بچو، شراب پینے سے بچو۔ آج کل تو لوگوں نے شراب کے نام بھی عام رکھ لیے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی، لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِيَ الْخَمَرَ۔ اے لوگ، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا میری امت کے لوگ شراب پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اور شراب کے علاوہ اس کا نام رکھیں گے، شراب نہیں کہیں گے، شراب کے علاوہ نام رکھیں گے، حالانکہ وہ شراب ہو۔ آج جو کا پانی، آج فلاں فلاں چیز، شراب کے مختلف نام رکھ دیے، شراب نہیں کہتے۔ یاد رکھو یہ تمام چیزیں شراب کے قبیل سے ہیں، اور تمام چیزوں کا پینا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔
شراب کا سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے وہ انسان کی عقل پر ہوتا ہے، اور انسان کے اندر عقل سب سے بہترین چیز ہے کہ جس کی وجہ سے حرام اور حلال کو پہچانتا ہے، جس کی وجہ سے اپنے اور غیر کو پہچانتا ہے، جس عقل کی وجہ سے وہ اپنی بہن اپنی بیوی کے اندر فرق پیدا کرتا ہے، اپنی ماں اور اپنی بیٹی میں فرق پیدا کرتا ہے، اور شراب کا سب سے پہلا حملہ انسان کی عقل پر ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان جوے اور سٹے بازی عام ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر سٹے بازی ہے، طرح طرح کے کھیل اس کے اندر سٹا لگاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے۔ اس طرح کے تمام کاموں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ تمہیں معلوم نہیں جس نبی کی تم امتی ہو سارے مکے والے دشمن ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، مگر حالات یہ ہیں کہ پورے مکے کے اندر کوئی بھی آپ کو جھوٹا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے خون کے پیاسے ہیں، مگر مکے والوں کے حالات یہ ہیں کہ امانتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں یہودی جس وقت میں سفر کے لیے جایا کرتے تھے اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھر چھوڑ کر جایا کرتے تھے کہ یہ مسلمان بہت زیادہ امانت دار ہوتے ہیں، ہماری عزتیں ان کے گھروں کے اندر محفوظ رہیں گی، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اس لیے بزرگوں اور دینی بھائیوں، اپنے اندر تعلیم کو لانے کی ضرورت ہے اور غلط کاموں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم لوگ نیک کام بھی کرتے رہے اور غلط کام بھی کرتے رہے، ایک دوسرے کا بدلہ ہو جائے گا، قیامت میں کچھ ملنے والا نہیں۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكْ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اگر تم سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو اپنی تقدیر کے اوپر راضی رہو کہ جو تقدیر میں ہوگا وہ ضرور ملے گا۔ آج مسلمانوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اگر بچہ جوان ہو گیا ہے اور اس نے پڑھ لیا ہے اور رشتے والے آتے ہیں، اور معلوم ہوا کہ جو رشتے والے آئے ہیں ان کے یہاں کوئی زیادہ بڑا کاروبار نہیں، تو یوں کہہ دیتے ہیں کہ ابھی کرنے کا موقع نہیں۔ اور کسی دوسرے کے یہاں کوئی رشتے والے آئے ہیں اور آنے کے بعد میں معلوم ہوا کہ ہاں ٹھیک ٹھاک کاروبار ہے، صحیح ہے، ماشاءاللہ مال وال ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کسی دوسرے آدمی سے پتہ بھیج دیا کہ جب ذرا وہاں سے فارغ ہو جائیں تو ایک کپ چائے ہمارے یہاں بھی پی لیں۔ نیت میں فطور ہے۔ اس لیے بزرگوں، اپنی تقدیر پر راضی ہو جاؤ، جو انسان کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ضرور مل کر رہتا ہے، وہ اس سے کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ شیخ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب تفسیر اور بڑی عجیب بات لکھی ہے تقدیر کے سلسلے میں۔ یوں فرماتے کہ ایک جانور ہے اور وہ جانور نہ اڑ سکتا ہے، نہ تیز دوڑ سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، لیکن اس کی روزی اللہ تبارک و تعالی نے اڑتے ہوئے پرندوں کو رکھ دیا۔ خود پر موجود نہیں، تیز دوڑ نہیں سکتا، تیز چل نہیں سکتا، لیکن اس کی خوراک اور غذا جو ہے وہ اڑنے والے پرندے، فرمایا وہ چھپکلی ہے۔ شام پورے دن گھر کے اندر رہتی ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، آپ لائٹ جلاتے ہیں، وہاں آ کر بیٹھ جاتی ہے، اللہ پاک غذا وہی پہنچاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں، نوجوان دوستوں، ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، آج مسلمانوں کے اندر بڑے حالات خراب ہیں۔ اور جس وقت میں کسی بچے کا رشتہ کرتے ہیں، رشتہ الگ چاہیے، گانٹھ الگ چاہیے، فلاں الگ چاہیے، فلاں الگ چاہیے، وہ بیچارہ بچی والا اپنی عزت کی خاطر، اپنی بچی کی خاطر، میرے بزرگوں، وہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رکھو جب ایسا پیسہ جو سود کا بھی ہوگا، جو قرض کا بھی ہوگا، اس کے ذریعے سے ہماری تمنائیں پوری کی جائیں گی تو یہ شادی نہیں بلکہ بربادی ہو جائے گی۔ اسی لیے خدا کے واسطے ان حالات کو، شادی کے ان حالات کو مختصر کرنے کی کوشش کرو۔
بڑی بڑی براتیں نہ لے جا کر اور بڑی بڑی نوچندیاں نہ سجا کر ہمیں مختصر انداز میں اپنی شادیوں کو لانا چاہیے، ورنہ تو حالات وہی ہوں گے کہ جس وقت کسی بچے کی شادی ہوتی ہے اور شادی ہونے کے بعد میں اب دوسرے دن وہ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ ماں کو دیکھتا، نہ بہن کو دیکھتا، نہ باپ کو دیکھتا، کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس وقت وہ گھر آتی ہے اس کی بیوی سونے کے لیے بہترین قسم کے بیڈ اس کے پاس موجود ہے، اگر رات میں ٹائم دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو گھڑی اس کے پاس سسرال کی موجود ہے، اگر باہر جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو میرے بھائیو باہر کے لیے گاڑی موجود ہے، وہ ہماری بات کہاں سنے گا؟ اب ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹا تو ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ امام صاحب اب پہنچیں گے ہمارے قاری صاحب کے پاس میں کہ کوئی تعویذ دے دو، قاری صاحب یوں کہیں گے کہ اس کے گلے میں ایک تعویذ نہیں، پورا قرآن کریم تعویذ بنا کر ڈال دو گے، ٹھیک ہونے والا نہیں۔ جب آپ نے اس کی پوری قیمت وصول کر لی ہے سسرال والوں سے، اور سسرال والوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی بچی کو ٹھیک رکھنے کے لیے سارے کام کیے ہیں، میرے بھائی وہ ٹھیک ہونے والا نہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنے کاروبار کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، اور شادیوں کی جو رنگینیاں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو بربادی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ایک ایک شادی کے اندر 10 لاکھ روپے کا کھانا ہمارے ہاپوڑ کے اندر ہوتا، الامان والحفیظ، اور کھانے والے کھاتے کم ہیں، برباد زیادہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ اپنی شادیوں کو ہم صحیح طریقے پر اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر مسلمانوں صحیح مومن بننا چاہتے ہو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ قیل من ہوا یا رسول اللہ، عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کون آدمی ہے جس کے بارے میں آپ قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یامن جارہ بوائقہ، جس کے ظلم و ستم سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور قربان جائیے مسلمانوں، سنو کان کھول کر، اللہ کی نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ پڑوسی اگر مسلمان ہو اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کرو، اور اگر مسلمان نہ ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک مت کرو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پڑوسی مسلمان کا کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، سناتن دھرمی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، اگر مسلمان کا پڑوسی ہے اس مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج مسلمان یہ سوچ رہا ہے میرے ساتھ اتیاچار، میرے ساتھ ظلم مسلسل کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اپنے اعمال کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے درمیان کتنی تفریق اور کتنے نزاعات اور کتنے جھگڑے ہیں۔ جب تک یہ مسلمان اپنے ان آپسی جھگڑوں کو ختم نہیں کرے گا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو نہیں اپنائے گا، خدا کی قسم اس کو کہیں سے کوئی سہارا ملنے والا نہیں۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں محبتوں کے ساتھ رہیں، پیار کے ساتھ رہیں۔ ہمارا یہ ملک ہے، اس ملک کے اندر اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ مسلمان کا نقصان ہے۔ اپنے ملک میں ہم رہیں، امن کے ساتھ رہیں، ملک کے تمام رہنے والوں کے ساتھ امن، آشتی اور محبت کے ساتھ رہیں۔ خدا کی قسم قرآن کریم کا فیصلہ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ،
اے لوگوں یاد رکھو بھلائی بھلائی ہے، برائی برائی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو آگ کو بجھاؤ تو آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو بجھانے کے لیے ٹھنڈا پانی لانا پڑے گا۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم ملک میں پھیلی ہوئی نفرتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں یاد رکھو نفرتوں کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے محبت کے چراغ جلانے پڑیں گے۔ ہمارے وہ غیر مسلم برادران وطن، ہمارے بھائی، خدا کی قسم وہ تیار ہیں، اگر ہم ان کو اپنے سینے سے لگائیں، ہم اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کریں، اسلامی اخلاق ہمارے پاس موجود نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا، ان میں کچھ عورتیں بھی ہیں، ایک نوجوان لڑکی بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتلایا گیا اللہ کے رسول یہ نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے اور یہ عورتیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ نوجوان بچی کون ہے؟ کہا کہ یہ بھی ان کے ساتھ۔ آپ نے پوچھا کہ اس کے سر کا دوپٹہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول کہیں راستے میں گر گیا ہوگا، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے، ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیٹی بیٹی ہے، چاہے دشمن کی ہو یا غیر کی ہو، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ جس طریقے سے میں فاطمہ بنت محمد کے سر کو ننگا نہیں دیکھ سکتا، اس بیٹی کے سر کو ننگا نہیں دیکھ سکتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر دی، اس کے سر کو ڈھانپا۔ بزرگوں، نوجوان دوستو، جب تک اسلامی اخلاق کا مظاہرہ ہم نہیں کریں گے، خدا کی قسم یہ نفرتیں دور نہیں ہو سکتی۔ اور جس وقت مسلمان اسلام پر عمل کرنا شروع کر دے گا، اور خاص طور پر اسلامی اخلاق پر، یاد رکھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نمازوں سے کوئی آدمی اسلام نہیں لایا، بلکہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر لوگ اسلام لائے۔ اس لیے ان لوگوں کے ساتھ میں کہ جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں نفرتوں کا ماحول پیدا نہیں کرنا، نفرتوں کو ختم کرنا ہے تو محبتوں کو لانا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، اندھیروں کو دور کرنا ہے تو چراغ کو جلانا پڑے گا، اور یہ سب سے پہلے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس ملک کے اندر تقریباً 800 برس مسلمان حکومت میں رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں کا سب سے اول فریضہ ہے کہ اس ملک کی حفاظت کریں اور اس ملک کے اندر امن کو قائم رکھنے کی کوشش کریں، اور ہر وہ چیز جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے والی ہے میرے بھائی اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ آج کی حکومت تمہارا کچھ نہیں کر سکتی اگر تم اسلام پر عمل کرنا شروع کر دو۔ ہم نے اسلامی اخلاق کو چھوڑا، اسلامی تعلیم کو چھوڑا، نبی پاک علیہ السلام کی دامن کو چھوڑ دیا، آج دنیا کے اندر ذلیل ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اے لوگو اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آئے کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تم کو ذلیل کرنے پر آئے تو کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اس لیے تیسری بات میں نے ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خواہ پڑوسی کوئی بھی ہو، مسلمان ہونا ضروری نہیں، کسی بھی قوم کا کسی بھی دھرم کا ماننے والا اگر ہمارے پڑوس میں بستا ہے، اس مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کی خوشی میں، اس کے رنج میں، اس کی غمی میں اس کا ہاتھ بٹائے اور اس کا ساتھ دے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔
کون آدمی چاہتا ہے کہ میری بے عزتی ہو؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بے عزتی نہ ہو تو دوسروں کو عزت دینا شروع کریں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا احترام ہو، دوسروں کی حرمت اور دوسروں کی تعظیم کریں. اللہ رب العالمین ہماری تعظیم پیدا کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی طرف سے نیکی کا التزام کرو اور اس کو جواب بدی میں ملے. ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. مسلمانوں یاد رکھو نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. نیکی نیکی ہے، بھلائی بھلائی ہے، برائی برائی. اور اگر تم ایسا کرو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر تم ایسا کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دے گا. اس لیے آج کے ماحول میں، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، آج کے اس ماحول میں آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف و ہراس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. ضرورت اگر ہے تو اس بات کی ہے ہم اسلامی اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں. اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں. اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الزِّحْكِ فَإِنَّ كَسْرَةَ الزِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ. اے لوگو، نوجوانوں سے بات ہے یہ کہ زیادہ ہنسی مذاق ٹھٹا مت مچایا کرو. زیادہ ہنسی مذاق کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. ابھی چند نوجوان اس دکان پر کھڑے ہیں وہاں ٹھٹا کر رہے ہیں. ابھی چند نوجوان اس دکان پر کھڑے ہیں وہاں ٹھٹا کر رہے ہیں. کانوں میں لیڈ لگی ہوئی ہے اور گانے چل رہے ہیں. میرے نوجوان دوستو، آپ کا یہ کام نہیں ہے. بس ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. جنت کا موقع ہوگا اور اس جنت میں انشاءاللہ ہم سب لوگ جائیں. کہو انشاءاللہ. اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں دعوے کے ساتھ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں جنت میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو ایمان والے گھر میں پیدا نہ کرتا. جس طرح سے دنیا کے لاکھوں اور کروڑوں لوگ دوسرے گھرانوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں وہاں پیدا کر سکتا تھا. ایمان کی توفیق ہوتی یا نہ ہوتی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اللہ نے منظور فرما لیا ہمیں جنت میں بھیجنا. نوجوان دوستو یاد رکھو جنت میں جائیں گے، وہاں بازار لگے گا اور وہاں بازار لگنے کے بعد میں تخت مسند بچھائی جائے گی، تخت بچھایا جائے گا. اور اس کے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے داؤد آؤ میرے جنتی لوگ یہاں جمائیں نے کچھ سناؤ تو صحیح. حضرت داؤد علیہ السلام کہیں گے الہ العالمین وہ آواز تو میری دنیا کے اندر تھی، وہ آواز کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے دنیا میں آواز دینے والے بھی ہم تھے، یہاں بھی آواز دینے والے ہم ہیں. جاؤ ہم نے 10 گنا اضافہ کر کے تمہاری آواز واپس کر دی. موبائل میں لیڈ لگانے والے نوجوانوں، خدا کی قسم اگر تم نے اپنے کانوں کو بچا لیا تو جنت کا وہ ایسا گانا سنو گے، جنت کی وہ آواز سنو گے، دنیا بے حقیقت ہو کر رہ جائے گی. حضرت داؤد علیہ السلام جلوہ فروز ہوں گے مسند کے اوپر، اور آنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کریں گے. اور اس انداز سے ایسی آپ کی آواز ہوگی، ایسی آواز ہوگی کہ جنتی جھومنا شروع کر دیں گے. 40 برس گزر جائیں گے اسی طریقے سے جھومتے جھومتے، انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کہاں ہیں. اللہ اکبر. اللہ پوچھے گا جب ہوش آئے گا جنتیوں کو میرے بندو بتاؤ کیسا لگا؟ عرض کریں گے ہمارے مولا یہ تو بہت اچھا لگا. اللہ فرمائیں گے اس سے اچھی آواز کو سننا چاہتے ہو؟ جنتی عرض کریں گے ہمارے رب اس سے اچھی آواز اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو حق تعالی شان و جل وعلا ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو زور سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمائیں گے میرے محبوب ذرا آؤ اور میرے بندوں کو کچھ سناؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ جنتی تو جنتی جنت کے درخت جھومنا شروع کر دیں گے. اللہ اکبر کبیر.
ایک زمانہ اسی طریقے سے گزر جائے گا، جنتیوں کو پتہ نہ ہوگا کہ ہم کہاں ہیں، اور ایک زمانے کے بعد ہوش آئے گا، اور ہوش آنے کے بعد اللہ پوچھے گا بتاؤ کیسی آواز لگی، کیسا لگا؟ بندے عرض کریں گے ہمارے رب تو بہت اچھی آواز تھی۔ اللہ یوں فرمائیں گے اس سے اچھی آواز سننا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ بندے عرض کریں گے ہمارے رب اس سے اچھی آواز اور کیا ہوگی؟ اب اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے میرے سامنے سے جو نور کے حجابات ہیں، جو پردے پڑے، ان کو ہٹا دو، اور اب اللہ ہوگا اور اللہ کے بندے ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین اپنی زبان سے، اپنی طرف سے اللہ رب العالمین قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں گے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ میرے بندو مان جاؤ، اللہ رب العالمین آج ہمیں موقع دیا ہے۔ خدا کی قسم نوجوانوں، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اپنی تمام ساز اور سامان کے ساتھ میں جنت تمہاری منتظر ہے۔ آج سے اس بات کا وعدہ کر لو کہ اپنے کانوں کو غلط گانوں سے محفوظ رکھیں گے، کہو انشاءاللہ، اور اپنی زبانوں کو غلط چیزوں سے محفوظ رکھیں گے، اور ہمارے ملک کے اندر، ہمارے پڑوس میں جو بھی بسنے والا ہوگا، انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق کے ساتھ مظاہرہ کریں گے۔ ارشاد فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، من تحمل کلمۃ سوء من اخیہ المسلم کتب اللہ لہ عبادۃ سنۃ۔ اے مسلمانوں، تم اپنی عزت کی حفاظت چاہتے ہو، دولت کی حفاظت چاہتے ہو، بس میری ایک بات مان لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ایک بات مان لو، تمہاری عزت بھی محفوظ، تمہاری دولت بھی محفوظ۔ ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ایک غلط بات کو برداشت کر لے، ایک گالی کو برداشت کر لے اور اس کا جواب نہ دے، اور نگاہ نیچی کر کے نکل جائے، اور یوں سوچ لے کہ میری عزت رہے یا نہ رہے، میرے رسول کی عزت رہ جائے، میری عزت رہے یا نہ رہے، میرے رسول کی عزت رہ جائے، میری بات رہے یا نہ رہے، میرے نبی کی بات رہ جائے۔ میرا نبی یوں کہتا ہے اے مسلمانوں، اگر کسی مسلمان کو غصہ آ رہا ہو، وہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہو، نیچی نگاہ کر کے نکل جاؤ۔ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی ایک غلط بات کو برداشت کر لیا تو رب اعلیٰ یوں کہتا ہے میں اس مسلمان کے اعمال نامے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہوں۔ بتاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں سے مقدمے چلتے ہیں، بچوں کی باتوں سے خون ریزیاں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں، آپس کی اختلافات کو خدا کے واسطے ختم کرو، تعلیمی میدان میں آگے بڑھو، محبت کو عام کرو، نفرت کو ختم کرو، اور ہر ایسے انسان سے جو تمہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے لیے اپنے سینے کو کھول دو، اس سے محبت کا اظہار کرو۔ رب کعبہ کی قسم، اگر مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مجسمہ اخلاق کو اپنانا شروع کر دیا، وہ دن دور نہیں کہ جن دلوں کے اندر نفرت ہے وہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، جزاکہم اللہ احسن الجزا۔